بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا سکھی رہو اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے شادی کے دن کی یا شادی کے وقت کی تیاریوں کے بارے میں، اور اس سے متعلق مسائل کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں نکاح سے متعلق کچھ مسائل کو ڈسکس کیا تھا، تو آج ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ہم شادی کے دن کی بات کریں گے۔ ایز یوزول ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں۔ محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ، جو کہ اسلامک انسٹیٹیوٹ ایک بہت معروف خواتین کی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی کئی برانچز ہیں، ان کی یہ بہت اہم ذمہ دار بھی ہیں، ان کی پرنسپل بھی ہیں، اور مختلف جگہوں پہ یہ پڑھا بھی چکی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا ایکسپیرینس بھی خاص طور پہ اس شادی سے متعلق مسائل، اور اس پر ان کی باقاعدہ ان کا کام بھی ہے، ان کی کتاب بھی پبلشڈ ہے، اور اس طرح ان کے کورسز بھی بہت معروف ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں ڈسکشن کی طرف۔ ہم نے لاسٹ ٹائم نکاح سے متعلق بات کی تھی، تو آج ہم شادی کے دن کے بارے میں، یہ شادی کی تیاریوں سے متعلق، ہم جس دن شادی ہوتی ہے، جو کہ یعنی ایک کسی بھی انسان کے لیے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شادی کی تیاریاں ہمارا موضوع یہ ہے، لیکن شادی کی تیاری سے پہلے میں ایک چیز کو، یعنی جو ہمارا بڑا کامن مسئلہ ہے، جو کہ اسی دن کی تیاری نہیں ہوتی بلکہ بہت پہلے کی تیاری ہوتی ہے، وہ ہے جہیز کا مسئلہ۔ کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ایک یہ رسم پائی جاتی ہے جہیز کی۔ اب نو ڈاؤٹ کہ اس کے مسائل بھی ظاہر ہے لوگوں کے سامنے بہت آگے ہیں، اور لوگوں نے اس پہ خاص طور پہ وومن رائٹس والی جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس پر کام بھی کرنا اور اس پر وہ بات بھی اٹھاتی ہیں۔ جہیز جو ہے یہ مسئلہ، یعنی جتنا مرضی لوگ اس کے بارے میں جان بھی لیں یا جو بھی ان کو پتہ ہو، لوگ اس کے اندر ایک قسم کے مجبور ہیں، کیونکہ لڑکی والے دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں، بہرحال لڑکے والوں کی طرف سے عام طور پہ یہ اصرار ہوتا ہے کہ جہیز عورت لے کے آئے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے مرد کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جہیز جو ہے شرعی طور پہ، یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو جہیز دینا چاہتے ہیں زبردستی، یا جہیز کی رسم کو جائز سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں جہیز کی رسم شرعی طور پہ کیا کوئی اسلامی رسم ہے؟ اور اگر یہ اسلامی ہے تو کیا اس کے دلائل اور ثبوت ہیں؟ اور اگر یہ اسلامی نہیں ہے تو عام طور پہ کیوں کیا جاتا ہے، اور اس کے متعلق کیا کیا مسائل ایک انسان، دونوں پارٹیز وہ فیس کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جہیز جو ہے، جہاں تک اس کا شرعی ہونے کا تعلق ہے، اسلام سے اس کے لیے رہنمائی لینے کی بات ہے، تو جہیز کا تصور غیر اسلامی۔ اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ہمیں 3 بیٹیوں کے بارے میں کوئی جہیز کا تصور نہیں ملتا۔ ہاں، حضرت فاطمہ کے بارے میں ہمیں یہ چیز احادیث میں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ جہیز دیا تھا، مثلاً 2 چکیاں، کچھ 2 تکیے، کوئی جو ہیں اسی طرح کی کچھ بڑی معمولی سی چیزیں جو کہ گھر کا سامان سمجھی جا سکتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھیں۔ لیکن میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ یہ جو جہیز تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بیہاف پر دیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں پڑے تھے، اور ابو طالب کے 9 بچے تھے، اور وہ مالدار بھی نہ تھے۔ تو جب آپ نے شادی کی تو آپ نے یہ سوچا کہ میں اپنے چچا کا کوئی تھوڑا سا ہاتھ پٹا دوں، کیونکہ عیالدار بھی تھے اور غریب بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ٹھیک۔ اب حضرت علی زیر کفالت ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیر کفالت ہے، اور پھر اس کے بعد مسلسل زیر کفالت ہی رہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ شادی تک میرے خیال، جی ہاں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت ہی رہے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت علی بھی آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں، اور حضرت فاطمہ بھی آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی، وہ تمہاری زرہ کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے وہ زرہ لا کے حاضر کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اسے بازار میں بیچنے کے لیے بھیجا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا حضرت علی کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو زرہ ہے حضرت عثمان نے خریدی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو حضرت علی حضرت فاطمہ کو اپنے پاس رخصت کرانا چاہتے ہیں،
تو انہوں نے کیا کیا، زرہ بھی واپس کر لی، پیسے وہ پہلے دے چکے تھے، اور انہوں نے وہ اپنی طرف سے تحفہ حضرت علی کو واپس حضرت علی کو واپس کر. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس کے پیسے آئے ہیں گھر میں، ان پیسوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کچھ پیسے مہر کے لیے رکھ لیے، کچھ پیسے حضرت فاطمہ کے لیے رکھ لیے، ان کے گھر کے ساز و سامان کے لیے. یہی جو 2 چکیاں اور وہ تکیہ اور وہ جو گھڑا ہے پانی کا اور مشک ہے، یہ سارا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حضرت علی کی جو زرہ بیچی گئی ہے اور اس کے جو پیسے دیے گئے ہیں اسی میں سے خریدا ہے. اسی میں پیسوں میں سے آپ نے کچھ ولیمے کے لیے بھی پیسے رکھ لیے. اب ولیمہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے تو نہیں کرنا تھا، ولیمہ تو حضرت علی نے کرنا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت علی کے بھی بڑے وہی تھے، حضرت علی ان کے زیر کفالت تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہاف پر وہ زرہ بیچی ہے، اور انہی کی بہاف پر کچھ گھر کا سامان لیا ہے، انہی کے بہاف پر حضرت فاطمہ کو مہر کے لیے کچھ پیسے دیے ہیں، انہی کے بہاف پر ولیمے کے لیے کچھ پیسے رکھے ہیں. اس لیے یہ غلط فہمی دل سے نکال دی جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دی تھی. اگر آپ نے حضرت فاطمہ کو یہ جہیز دیا تھا، پھر آپ نے دوسری بیٹیوں کو بھی دیا، یا صحابہ نے دیا، کوئی مثال ملتی ہو ہمیں؟ وہاں پہ یہ مثال نہیں ملتی. اور جن صحابیات کے نکاحوں کی ہمیں تفصیلات ملتی ہیں ان میں کہیں بھی جہیز کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک کہ حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوتا ہے تو حضرت عائشہ کا نکاح جو ہے بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے خود اس کے بارے میں بتایا ہوا، اور یہ حدیث جو ہے صحیحین میں موجود ہے. حضرت عائشہ کا جب رخصتی ہوتی ہے تو ان کی والدہ جو ہیں وہ انہیں لے چلتی ہیں اپنے گھر سے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے پانی لے لیا تھوڑا سا، اور پانی لے کے میرے چہرے پہ تھوڑا سا مارا، تھوڑا سا سر کے بالوں پر بھی، اور مجھے لے چلی. مجھے نہیں تھا پتہ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. کہتی ہیں کہ ہم انصار کے گھر میں آئے اور وہاں پہ لوگ جمع تھے، اور انہوں نے ہمارا استقبال جو تھا ان الفاظ سے کیا، اللہ خیر ان ببرکہ، خیر پر ہو اور برکت ہو، یعنی جیسے استقبال کیا جاتا ہے. تو میری ماں نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کر دیا، انصار کی عورتیں تھیں، انہوں نے میرا حال درست کر دیا، کچھ سنگار وغیرہ کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور تشریف لائے تو ان کو دودھ پیش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ تو پیا، اور باقی جو دودھ تھا وہ حضرت عائشہ کو دے دیا. ٹھیک ہے نا. حضرت عائشہ پہلے تو شرمائیں، لیکن انہوں نے پھر پیا اور کچھ اپنی سہیلیوں کو دے دیا. اور تھوڑی دیر بعد اللہ کے حضرت ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ ہیں جو ان کے ساتھ آئی تھیں، انہوں نے حضرت عائشہ کا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پکڑایا اور گھر آ گئی. یہ ہے شادی اس خاتون کی جو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھیں. نہ جہیز کا تذکرہ، نہ دلہن کو تیار کرنے کا تذکرہ، نہ کوئی بیڈ روم کے فرنیچر کا مسئلہ. حضرت عائشہ خالی ہاتھ وہاں پر گئی ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے اس تفصیل کے ساتھ یہ حضرت عائشہ کی اپنی زبانی. ٹھیک ہے نا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ رواج ہے ہندوانہ. ہندوؤں میں بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، اور جب وہ شادی کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے جو بیٹی کو دینا ہوتا ہے اسی وقت ہی دے دیتے، اسی وقت ہی دے دیتے ہیں. جو تھوڑا بہت جو انہوں نے دینا ہے، زیادہ ان کا بنتا ہے یا کسی نے زیادہ دینا ہے، وہ سب کچھ اسی وقت ہی دے دیتے ہیں. اور یہ رواج ہمارے ہاں چونکہ ہم ان کے ساتھ 1000 سال تک رہے ہیں، ذرا آج سے 200 سال پہلے کی بات سوچئے کہ جب انہیں گھر کے ساز و سامان میں سے حصہ دیا جاتا تھا، مثلا کوئی جو ہے گھر کا فرنیچر ہے یا کوئی بستر ہیں یا فلاں چیز ہے یا کوئی اہتمام کے ساتھ بنائی گئی ہے چیز، ان کو اس وقت رخصتی کے حساب سے جو ان کے لیے تیاری کی گئی ہے، وہ جب ان کو دی جاتی تو اس کو اٹھانے کے لیے بھی کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ اس دور میں ٹرک تو نہیں نہ ہوتے تھے، لوگوں نے اپنے کندھوں پر ہی اٹھا کے لے کے جانا تھا. زیادہ سے زیادہ بیل گاڑیاں ہوتی تھیں جن بیل گاڑیوں پر انہوں نے رکھ کے جانا ہوتا تھا. اور ویسے بھی آج سے ذرا 200 سال پہلے کا تصور کیجئے کہ جب کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے تیز رفتار نہیں ہیں، بعض اوقات بارات کو راستے میں ہی رات بھی آ جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور رات کے وقت ڈاکو بھی ہوتے تھے، تو لہٰذا ان کی حفاظت کا مسئلہ بھی ہوتا تھا. تو اس لیے اس سارے صورت نے بارات کے تصور کو جنم دیا. اچھا، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہیز بیسیکلی اصل کانسیپٹ بارات کا
وہ یہ تھا کہ جہیز کا سامان اٹھا کے کچھ لوگ آتے تھے اور تاکہ اس کی حفاظت بھی ہو یا پھر لڑکی کو بھی تو وہ تاکہ حفاظت کے ساتھ آئے اور وہ وہاں پہ پہنچا کے آئیں, رخصت کر کے آئیں. تو ہمارے ہاں وہ ساری چیزیں ایکسکلوڈ ہو کے پوری رسم بن گئی, پوری رسم بن گئی. اب کوئی اس کی بنیاد کو نہیں دیکھتا, کوئی ان حالات کو نہیں دیکھتا جن حالات میں یہ بارات والے لوگ آتے تھے. آج کمیونیکیشن, آج 2 گھنٹوں میں شادی ہو جاتی ہے, آج 2 گھنٹوں میں شادی ہو جاتی ہے. اب تو باقاعدہ فکسڈ ہوتا ہے جی اتنے لوگ آئیں گے اور اتنے لوگوں کو کھانا, اتنا پورا خاندان اتنا کھانا. بلکہ اس دور میں کیا ہوتا تھا, بعض اوقات بارات آ کے ہفتہ رہتی تھی. ظاہر ہے وہ لمبا سفر تھا, لمبا سفر تھا. اور اس کے بعد بعض چودھری ٹائپ کے لوگ جو ہوتے تھے جنہیں اپنے مال کی نمائش کرنی ہوتی تھی, وہ ان کو ہفتہ رکھتے تھے اور جاتے وقت ان کو کپڑے بھی دے کے بیچتے تھے جس کو جتنی گنجائش ہوتی, اور اسی کو ہی دیکھ کے عوام الناس. ہمارے ہاں تحائف جو برات والوں کو جو تحائف دیے جاتے ہیں وہ پھر میرا خیال ہے وہی مسئلہ, یہی مسئلہ سر. اور پھر انہی کو ہی دیکھ کے غریبوں کے لیے مصیبت بن گئی. بھئی جس نے تو جو جاگیردار ہے, جو ذمہ دار ہے, جس کے پاس مال ہے, جس نے اپنے مال کی نمائش کرنی ہے, وہ تو سارے کام یہ کر رہا ہے. وہ تو پیسے بھی دے رہا ہے, وہ تو پیسے بھی دے رہا ہے, تحائف بھی دے رہا ہے, لیکن مصیبت ڈال دی اس نے غریب عوام کو اور عوام کے لیے. اس لیے میں آپ کو بتاؤں, جہیز کا کوئی تصور اسلامی نہیں ہے. جہیز جب حضرت فاطمہ کے جہیز سے جو لوگ لیتے ہیں, دلیل لیتے ہیں, تو میں نے اسی لیے ان کی بات زیادہ دلیل سے آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے بتائی. یعنی پھر تو جہیز نہیں ہے, پھر تو یہ بارات والا بھی بلکہ جو بارات کی میں آپ کو بات, عجیب بات بتاؤں, آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ عربی زبان جو اتنی وسیع زبان ہے کہ اس میں اونٹنی کے لیے 500 لفظ آتے ہیں. اس عمر کی اونٹنی, 2 سال کی اونٹنی کے کو 2 سال کی اونٹنی کا یہ نام ہے, 3 سال کی اونٹنی کا یہ نام ہے, 1 سال کی اونٹنی کا یہ نام ہے, بچے والی اونٹنی کا یہ نام ہے, کالے رنگ کی اونٹنی کا یہ نام ہے, سرخ رنگ کی اونٹنی کا یہ نام ہے. 500 الفاظ ہیں اونٹنی کے لیے. تلوار کے لیے 500 الفاظ ہیں. اس زبان میں بارات کے لیے ایک بھی لفظ نہیں. وہاں پہ یہ تصور ہی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے حضرت عائشہ کی شادی کا بتایا ہے, حضرت عائشہ کی شادی کے لیے اللہ کے رسول خود بھی نہیں آئے ہیں حضرت عائشہ کے گھر. حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان صرف 2 بندے, صرف 2 بندے, ساتھ ابو بکر بھی نہیں گئے. حضرت عائشہ کو ان کی والدہ ام رومان ان کو لے گئی ہیں. اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ حدیث کے الفاظ بڑے, میں ان کو بڑی کلیئرلی آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے پانی لیا تھوڑا سا ہاتھ میں اور میرے چہرے پر مارا اور میرے سر کے بالوں پر پھیرا اور مجھے لے کے چل پڑے. میں نہیں جانتی تھی, دلوا کے. اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں نہیں جانتی تھی وہ مجھے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. تو کہتی ہیں کہ مجھے لے کے چل پڑی انصار کے ایک گھر میں. وہاں پہ خیر لوگ جمع تھے, کوئی ماحول بنا ہوا تھا جیسے یہاں پہ کوئی تقریب ہو رہی ہے. ان لوگوں نے ان کا جو ہے استقبال بھی کیا, لا خیر و برکت کہہ کے. تو میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا, انہوں نے میرا حال درست کیا. کھانے کا بھی تذکرہ نہیں آیا, کوئی کھانے کا ہمارے ہاں جو بارات کو کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ شادی کے سارے ہمارے جو ہیں ہندوانہ تصورات ہیں. اور اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان تصورات پہ لاکھوں روپے اڑاتے ہیں. بالکل صحیح. اور جب تک وہ بارات والے مطمئن نہیں ہوتے, بارات والوں کو کھانا بھی اچھا چاہیے, بارات والوں کو بیٹھنے کی جگہ بھی باوقار چاہیے, تحائف بھی چاہیے, باقاعدہ دکھایا جاتا ہے, باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے باقاعدہ. بلکہ اب یہ جہیز کا معاملہ جو ہے یہ ذرا کم پڑ گیا ہے, ورنہ ہم جب چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ جہیز کی نمائش ہوتی تھی. پورے کمروں کے اندر لگے ہوتے تھے جہیز کے جوڑے لگے ہوتے تھے, بستر لگے ہوتے تھے, زیورات لگے ہوتے تھے, اور لوگ اس کو دیکھتے تھے. اب خیر اتنا ہو گیا ہے شہروں میں, گاؤں میں اب بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور ہم ان میں شامل بھی ہوتے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب اتنا ہو گیا ہے کہ جہیز کی اس طرح نمائش نہیں کی جاتی. جہیز کی جو ہے جو دیا جاتا ہے لیکن اس طرح نمائش نہیں کی جاتی. لیکن بارات کا سلسلہ وہ پہلے سے زیادہ دراز ہوتا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے, اور بارات کے لیے کوئی لفظ عربی زبان میں نہیں ہے, کیونکہ یہ تصور ہی نہیں ہے. اب ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے ہم نے اپنی بیٹی کو اتنا ڈھیر سارا جہیز دیا, ہم نے اپنی بیٹی کا یہ کیا, ہم نے اس کو اتنا زیور دیا, ہم نے فرنیچر دیا, بیڈ روم کا فرنیچر دیا, فلاں کیا. تو اب لوگ ہماری بیٹی کو عزت سے لے کے بھی نہ جائیں. 4 بندے تو آئیں کم از کم, ہماری بیٹی کو عزت سے لے کے جائیں. اصل میں اس سوال کا میں آپ کو جواب بڑا ہی پریکٹیکل دوں گی. جب اللہ نے کہا کہ عورت کو مہر دے دو, اس کی
جو ہے رخصتی سے پہلے دے دو. تو عورت کے گھر میں جب وہ مہر پہنچ گیا تو عورت کو پتہ چل گیا کہ میری کتنی قدر ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے مہر کے لیے قرآن مجید میں لفظ صداق کا لفظ استعمال کیا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, صدقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ مہر وہ تحفہ ہے جو انسان اپنی بیوی کے لیے انتہائی خلوص سے دل کے ساتھ, انتہائی اخلاص کے ساتھ اس کو رخصتی سے بھی اس کو دیتا ہے, اپنی بیوی کو سچے دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دیتا ہے. تو قدر تو اس کی اپنی گھر بیٹھے ہوگی. اسی لیے حضرت عائشہ کو ام رومان جو ہے اٹھا کے خود شوہر کے حوالے کراتی. ہمارے ہاں مرد نے دینا تو ہے نہیں ہے, مہر وہ تو سارا لیتا ہے, مہر دیتا نہیں, مہر کو بعد میں ڈیلے پوسٹ پون کیا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے عورت اس کو نہ لے, بلکہ جہیز کی بھی لسٹ بھیج دی جاتی ہے. بلکہ یہ بارات کے لیے باقاعدہ لوگوں کو اس حد تک تنگ کیا جاتا ہے کہ میں نے کئی شادیاں اس کی وجہ سے خراب ہوتے دیکھی. ایک بچی کی بات مجھے, اپنی ایک اسٹوڈنٹ کی بات نہیں بھولتی. شادی سے 3 دن پہلے اس نے مجھے فون کیا, آپا میرا دل چاہ رہا ہے میں شادی سے انکار کر دوں. اچھا. میرے والدین پر اتنا دباؤ ہے کہ ان کا جو ہے ریسیپشن ان کو بڑی اچھی دی جائے اور بارات کے وہ 100 بندے لے کر آئیں گے. تو میں تو آپا جو ہے نا شادی سے انکار کرنے لگی. میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا بیٹا ہمارے معاشرے میں رشتے نہیں ملتے, کنواریاں لڑکی بیٹھیاں رہتی ہیں, والدین کے لیے مسائل ہوتے ہیں. تو ایسا کرو تھوڑا سا حوصلہ کر لو, اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. اس کے بعد وہ مجھے 3 سال کے بعد بچی ملے. میں نے کہا اب بتاؤ. کہتی آپا جی آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ لڑکی والے کتنے بددل ہوتے ہیں. تو یہ پھر اس طرح اس کا مطلب ہے کہ یہ مردوں کی طرف سے یا پھر مرد لڑکے والوں کی طرف سے ایک ظلم کی نوعیت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ جواب دہ ہیں. اور اس پہ باقاعدہ یعنی اگر دیکھیں, اگر تو معروف طریقے کے مطابق معاملہ صرف ہو کہ اگر لڑکے والے آئے ہیں لڑکی کو لینے, مثلا سمپل کوئی کھانا کھلانے کا معاملہ ہو, سمپل کسی کو عزت دینے کی بات ہو, تو وہاں تک تو چلو پھر ہم کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ عمومی دلائل سے شریعت ہمیں اس چیز کے معروف طریقے کے مطابق اجازت دے دیتی ہے. لیکن جب ہم اس کو اس نوعیت میں ڈھا دیتے ہیں کہ جہاں پہ عورت بیچارہ پس رہی ہے, عورت والے پس رہے ہیں, اور ان کی مجبوری ہے, اور ان کی مجبوری جبراً ان سے یہ کروایا جا رہا ہے, تو جبراً تو آپ نہیں, ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ رسم جو ہے, یہ رسم مڈل ایسٹ میں نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں لڑکا لڑکی کو لینے کے لیے آتا ہے, لڑکی والوں کے کا بھی وہ کھانا لے کر آتا ہے ساتھ, اور اپنے لیے بھی کھانا. اچھا, لڑکی والوں کے اوپر کوئی کھانا کھلانا لازم نہیں ہے کچھ بھی, جیسے قطعاً نہیں. اچھا, کوئی بھی اس پورے شادی کے پروسیس میں, یعنی شادی والے دن کے پروسیس میں کسی جگہ بھی عورت پہ کسی قسم کی, یا عورت والوں یعنی گھر والوں پہ, عورت کے گھر والوں پہ کوئی مالی ذمہ داری ہے کسی کی؟ شریعت نے لڑکی والوں پر 1 پائی کی ذمہ داری نہیں ڈالی. سورہ نساء کی آیت ہے کہ ان تبتغوا باموالکم, کہ تم مرد تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ. مردوں کے لیے تو ساری ذمہ داریاں ہیں, انہوں نے مہر بھی دینا ہے, انہوں نے نان و نفقہ بھی دینا ہے, انہوں نے ولیمہ بھی کرنا ہے, ولیمہ بھی انہوں نے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لڑکی ان کے گھر جا رہی ہے, لڑکا لڑکی کے گھر نہیں آ رہا. لڑکے والوں کے گھروں میں ایک فرد کا اضافہ ہو رہا ہے, لڑکی تو جو ہے وہ تو اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے. تو شریعت نے بڑی پریکٹیکلی یہ جو شادی کا ایک کھانا ہے وہ لڑکے والوں کو, یعنی مہمان لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے. ہمارے ہاں بارات والا دن اصل میں مہمان بیچارہ یعنی بیچاری یعنی وہ مہمان لڑکے کو بنایا جاتا ہے, اور ہوسٹ جو ہوتی ہے وہ لڑکی ہوتی ہے یا اس کے گیسٹ گھر والے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ بالکل الٹا چکر چل گیا ہے. اور یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سارے مسائل صرف بر صغیر پاک و ہند میں ہیں, نہ یورپین کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے, نہ مڈل ایسٹ میں ایسا ہوتا ہے, نہ یہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے. ان میں سب میں ایسا ہوتا ہے کہ دلہا جب دلہن کو لینے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی کھانا ساتھ لاتے ہیں اور گھر والوں کے لیے بھی ساتھ لے کر آتے ہیں, لڑکی کے گھر والوں کے لیے بھی ساتھ لے کر آتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کوئی کھانا کھلانے والے کی بات کرنی ہے تو یہ لڑکے والوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ کریں. بالکل, شریعت نے لڑکی والوں پر یہ قطعاً بوجھ نہیں ڈالا. ویسے بھی میں نے آپ کو حضرت عائشہ کی شادی کی بات بتائی ہے جو کہ اس سلسلے میں بڑی ڈیٹیلڈ روایت ہے, اور یہ اس خاتون کی بات ہو رہی ہے جو خاتون اللہ کے رسول کو محبوب ترین تھی. ٹھیک ہے, وہاں پہ بارات ہی نہیں آئی ہے, اللہ کے رسول بھی نہیں آئے ہیں,
اور ان کی والدہ جو ہیں ام رومان اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پکڑا گئی ہیں حضرت عائشہ کو. اور میں پھر دوبارہ واضح کرنے کی کوشش کروں گی کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے ہم نے لڑکی کو جہیز بھی دیا, ہم نے اتنا یہ کیا وہ کیا, لڑکے کو یہ کچھ دیا, تو اب لڑکے والوں سے اتنا بھی نہیں ہوتا ہماری بیٹی عزت سے لے جائیں. ارے بھی لڑکے نے جب آپ کو مہر مقرر کیا اور اس مہر کی رقم بھی آپ کے گھر میں بھجوا دی رخصتی سے قبل, تو آپ بتائیے قدر تو خود بخود ہو گئی. اچھا, قدر تو خود بخود ہو گئی. یہ عام طور پہ جو مخیر حضرات ہیں ہم ان کی بات کر لیتے ہیں جو جہیز دے بھی سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا چودھری, بعض لوگ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری عزت, ہم اپنی بیوی کو, ہماری بیٹی, ہم نے اپنی بیٹی کو بھیجنا ہے تو بڑے ہم نے جناب, جیسے کہ آپ نے کہہ دیا چلے وہ تو عزت ہو گئی. لیکن بعض اوقات جسے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تحفہ, ہم اس کو تحفے کا نام دیتے ہیں. بھائی تحفے سے تو اسلام نے منع نہیں کیا, ہم نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا ہے اس موقع پر. تو کیا اس موقع پر اگر کوئی بندہ ایسا کرنا چاہیے تو کیا ہمیں اس کو ریکمینڈ کرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ بیٹی کا یا اولاد کا رشتہ ایسا ہوتا ہے, خاص طور پہ بیٹی کا, بیٹوں کا بھی ایسا ہی ہے. انسان اپنے منہ سے لقمہ بھی نکال کے اپنی اولاد کو دے دیتا ہے. انسان یہ اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے ایسا ہی ہے. اور خاص طور پہ بیٹیاں جب دوسرے گھر کی ہو جاتی ہیں نا تو پھر ان کے لیے ماں باپ کی ہمدردی زیادہ ہوتی ہے. اولاد کو, میں خود اولاد والی ہوں, میں نے 6 بیٹیوں کی شادی کی ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنی نواسیوں کی اور کتنی پوتیوں کی شادی کر چکی ہوں. تو بات یہ ہے کہ وہ ہماری بڑی دل کے قریب ہو جاتی ہیں اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ان کو نہ دے. ساری زندگی ہم انہیں دیتے رہتے ہیں. اصل بات ہے اس موقع پر جہیز جب آپ دیتے ہیں اور اس کو اپنے لیے مصیبت بنا لیتے ہیں تو آپ نے تو دے دیا, آپ کو بارہ کھاتا تھا. اس بچی کا کبھی خیال کریں جس آدمی کی 6 بیٹیاں ہیں اور اس نے ساری عمر کی کمائی کے ساتھ ایک بیٹی کو بیایا ہے اور اس کے بعد اگلے 4 سال وہ اس کا قرضہ اتارتا ہے اور اتنی دیر میں اس کی دوسری بیٹی کے بال سفید ہو جاتے ہیں, اس کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے. آپ اس باپ کا یعنی حال کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے تو چلیں ٹھیک ہے, آپ اپنے لیے گنجائشیں نکال رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے معاشرے پر اثر کیا پڑ رہا ہے اور بیچارے غریب کس طرح پس رہے ہیں. ہم اسی شادی کے دوران ایک مسئلہ, یعنی یہ تو چلیں لڑکے لڑکی, یعنی ہم نے یہ وضاحت ہو گئی کہ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی یا عورت کے گھر والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. مرد کے اوپر ذمہ داری ہے, کوئی کھانا کھلانا بھی کرنا ہے تو اس نے کرنا ہے, اگر وہ کرنا چاہتا ہے. اگر سفر کر کے بھی آیا تو کھانا ساتھ لے کے جائے. اور آپ نے جہیز کی اصل کی جہیز تھا کیا اور کیوں تھا, کیسے ہندوانہ رسم آئی, اور یہ سب کچھ چیزیں, بارات کے بھی بارے میں ہم نے بات کر لی. جو سلامی کا تصور ہے, ظاہر لوگ آئے ہیں کھانے کے لیے, اب یہ ایک بڑا ہمارے ہاں یعنی مسئلہ ہے. ایک تو چلیں سمپل لوگوں کو تحفہ دینا, میرا خیال ہے کہ اس موقع پر ایک خوشی کا موقع ہے کہ تحفہ کوئی دے دے, تو یہ ایک میرا خیال ہے, مطلب اس کا بھی حکم کیا ہے, کیا یہ سلامی کے اندر آتا ہے کہ نہیں, پہلا سوال. دوسرا سوال پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پہ رسم یہ ہے کہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے, نوٹ کیا جاتا ہے, خاص طور پہ چلیں اگر ہم شہری جگہوں پہ نہ دیکھیں لیکن کم از کم ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ایکسپیکٹیشن ضرور ہوتی ہے. اگر نہ بھی لکھیں تو ایون جو شہر کے اندر لوگ رہنے والے ہیں, بے شک امیر کبیر لوگ ہوں, وہ ایکسپیکٹ ضرور کرتے ہیں کہ لوگوں کو, یا لڑکا خود ایکسپیکٹ کرتا ہے یا لڑکی والے خود ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی کچھ آئے ہو تو لے کے آؤ ساتھ. تو اب اس کا کیا تصور ہے, کیا یہ اسلامی تصور ہے کہ نہیں, یہاں پہ کس حد تک گنجائش؟ اصل بات ہے شادی ایک خوشی کا موقع ہے اور اسلام کی جو تہذیب ہے اس میں اللہ کے رسول کا فرمان تو موجود ہے, تہادو تہابو, تحائف دو, ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی. یہ ایک خوشی کا موقع ہے. اس لیے ایک عمومی طور پر بھی دیکھا جائے تو اس کا جواز تو نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک حدیث بھی مجھے میرے سامنے ہے, ام سلیم جو ہیں حضرت انس کی جو والدہ ہیں, انہوں نے حضرت زینب بنت جہش کے نکاح پر انہیں حلوہ بنا کے بھیجا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے رسول کا نکاح ہے, اللہ کے رسول کا ولیمہ ہے, تو ہم اس موقع پر اللہ کے رسول کو تحفہ کیوں نہ دیں. حدیث کے لفظ ہیں. اور انہوں نے وہ پکایا حلوہ میٹھا بنایا اور میٹھا بنا کے تو انہوں نے دے دیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہمیں ایک گنجائش بھی ملتی ہے. اور باقی عمومی طور پر بھی تہادو تہابو کا جو تعلق ہے وہ ایک عام طور پر بھی موجود ہے. اس لیے اس موقع پہ تحائف تو دینے چاہیے, لیکن مصیبت ساری یہ ہے جب ان تحائف کو ہم ایک عذاب بنا لیں نا, ایک مصیبت بنا لیں, تو تب وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں. ہمارے تحائف کا ہمیں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ تحائف مسلمانوں کے اندر محبت کا اضافہ کرتے ہیں, دشمنی کا اضافہ نہ کریں, دشمنی کا اضافہ نہ کریں. لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ ہم کسی کو ایک تحفہ دیتے ہیں, اگلا بندہ یہ توقع لگا لیتا ہے کہ میں نے اس کو دیا تھا تو یہ بھی مجھے دے, یا
میں نے اس کو اتنا مہنگا دیا تھا اور تو اس نے اسے مجھے ہلکا سستا پھلکا دیا دیا ہے. تو اس سلسلے میں اسلام کے جی رہنمائی یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق کسی کو تحفہ دے, پسندیدہ عملہ دینا چاہے, اس کو دینا چاہیے کہ چاہے, وہ تھوڑا دے دے, لیکن اس کو مصیبت نہ بنا. اور اگر نہیں دے سکتا, حالات نہیں ہیں, نہیں دے سکتے تو صرف دعائیں دے دیں, دعائیں دے دیں, دعائیں دے آپ سے اس میں دعا دیں. یا کسی نے آپ کو تحفہ دیا ہے, آپ اسے جواب اتنا نہیں دے سکتے, کم از کم اس کے تحفے کی تعریف کر دیں اور اس تحفے کی اسے کہیں کہ جی آپ کا تحفہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اس کو دعائیں کم از کم دے دیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جزاکم اللہ خیر کہہ دیا تو اس نے اس کا بہترین شکریہ ادا کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ہم اصل میں جب اس چیز کو نا ایک لین دین کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, اور خاص طور پہ جو نچلا طبقہ ہے اس میں تو واقعی اس مسئلے پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں, خاندان میں فساد ہو جاتے ہیں. اور بنیاد کیا ہوتی ہے, میں نے اس کو یہ دیا تھا تو اس نے مجھے یہ نہیں دیا, اور اس نے مجھے یہ دیا تھا اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا. تو تحفوں کو تحفہ رکھیے, تحفوں کو دشمنی کا ذریعہ نہ, بالکل ٹھیک ہے, ان کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں, مصیبت نہ بنائیں. اور ان کا اگر آپ نے کسی کو تحفہ دیا ہے, اللہ سے اجر اس کا لیجئے, لوگوں سے لین دین کا تقاضا نہ کریں. باقی شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جتنی میری مالی حیثیت ہے میں اس کے مطابق دوں, اور جتنی اگلے کی مالی حیثیت ہے وہ مجھے اس کے مطابق دے, کیونکہ یہ ہر معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ چلتا ہے. ہم اس کو آپس میں بنا لیتے ہیں. ایک غریب بہن بھائی نے تھوڑا دے دیا تو اس کے ساتھ لڑائی ہوگی, اور ایک امیر بہن بھائی نے اپنی امارت کی بنا پہ زیادہ دے دیا تو اس کی عزت ہوگی. عزت زیادہ ہوگی. ہم اس سے پہلے کہ اپنے اس پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں, ایک آخری سوال. ہمارے ہاں شادی سے قبل, یعنی شادی والے دن سے پہلے, بعض اوقات نکاح کے بعد بھی, مطلب شادی سے امیڈیٹ کچھ دن پہلے یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو سوٹ بھجوائیں, یا لڑکی والے کچھ دیں. دین دلان کا ایک ہمارے ہاں رسم و رواج پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید غالباً عورت کا ڈریس جو ہوتا ہے, لڑکی کا ڈریس غالباً وہ لڑکے والوں پر ہوتا ہے, یہ کوئی اس طرح کا, یا لڑکی والوں کے اوپر لڑکے والوں کا ہوتا ہے. اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے یہاں پہ بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جی اس طرح کا ڈریس ہونا چاہیے, ہماری بیٹی اس طرح کی ہے تو ہمیں اس طرح کا دینا چاہیے. شرعی طور پہ یہ ذمہ داری عورت کی تیاری, پہلی بات ہے کہ یہ چیزیں اس پر جتنا ہمارے ہیں, اور پیسہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے ظاہر ہے, ان رسوم و رواج کی حیثیت کیا ہے, اور اگر فرض کریں اس کا جواز موجود ہے تو کس حد تک, یعنی کس کے اوپر, مرد کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے, اور عورت کے اوپر یا عورت کے گھر والوں پر کتنی ذمہ داری؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک عمومی اصول تو میں نے آپ کو بتا دیا, تحادو تحابو کا, وہ تو ہو گیا. لیکن یہ تحادو اور تحابو کا رخ جو ہے وہ لڑکی والوں پر کیوں گرتا ہے, اس کا نزلہ لڑکی والوں پر کیوں گرتا ہے؟ یہ جو ہے تحادو اور تحابو جو ہے, یہ لڑکے والے کیوں نہیں سوچ لیتے کہ ہم ان کی لڑکی لے کے جا رہے ہیں تو ہم ان کو تحائف دیں تاکہ یہ ان کا دل ہمارے سے ٹھنڈا ہو جائے. اصل میں یہ معاشرے کا جبر ہے, یہ لڑکی والوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. لڑکے والے چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے لڑکا ہمارا ہے, ہمارا ہاتھ اونچا ہے اس معاملے میں, اس لیے جو لڑکی اپنے سسرال والوں کے لیے تحائف نہیں لے کر آتی, لڑکے والے اسے باقاعدہ تانے دیتے ہیں کہ تم فلانے کے لیے جوڑا نہیں لائی. اور یہ جوڑے جو ہوتے ہیں یہ کس کے لیے جانے چاہیے؟ ساری بہنوں کے لیے جانے چاہیے, سارے بہنوئیوں کے لیے جانے چاہیے, بھابھیوں کے لیے جانے چاہیے, بھائیوں کے لیے جانے چاہیے, نندوئیوں کے لیے جانے چاہیے. میں کہتی ہوں جو لڑکی والے ہیں انہوں نے جہیز جتنا لڑکی کا تیار کرنا ہوتا ہے اتنا بڑا انہوں نے سامان جو ہے لڑکے والوں کو دینا ہوتا ہے. جو ساس ہے اس کے رشتے بلکہ تائیوں کو, ممانیوں کو, سب کو یہ رشتے جوڑے جاتے ہیں, تو اتنا خرچہ ان پر. اور اس کے ساتھ جو ساس ہے اس کے لیے سونے کے کنگن ہونے چاہیے, اور جو نندے ہیں ان کے لیے ایئرنگز ہونے چاہیے, اور ان کے لیے گولڈ کی کوئی چیز ہونی چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ظلم کا طریقہ ہے, یہ ایک ایکسپلائٹیشن کا طریقہ ہے. جیسے بات میں نے شروع میں کہی کہ تحادو تحابو کا نزلہ لڑکی والوں پر کیوں گرتا ہے, یہ لڑکے والوں کو کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم ان کی لڑکی لے کے جا رہے ہیں تو ہم ان کا دل ٹھنڈا کریں. یہ لڑکے والے ہی کیوں لینے کے حقدار ہوتے ہیں؟ اصل بات ہے یہ ہے وہ جبر جو کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں پر آتا ہے. یہ ایک سمجھ لیجئے ہندوازم ہی کا ہی ایک تسلسل ہے جو اس صورت میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے. اور ویسے میں عجیب بات آپ کو بتاؤں, میں بھی اسی معاشرے میں رہتی ہوں جس میں سسرال والوں کے تقاضے بھی ہوتے ہیں, یہ تانے بھی ہوتے ہیں, اور اسی کی بنا پہ بعض اوقات گھر بھی خراب ہوتے ہیں. لیکن میں نے بلوغ المرام میں ایک حدیث پڑھائی اور اس نے میری آنکھیں کھول دیں. وہ حدیث یہ تھی کہ شادی کے معاملے میں جن کو تحائف دینے چاہیے وہ لڑکی کا باپ یا اس کا بھائی ہونا چاہیے جس نے اپنی بیٹی یا اپنی بہن لڑکے کو دی.
یعنی لڑکی والوں کو دینا چاہیے تھا، لڑکی نہیں، لڑکی کے باپ یعنی کو لڑکی یا والوں بھائی کو، کو، ہاں جی، بھائی کو دینا چاہیے اسپیشلی جس نے اپنی بیٹی دی. اور یہ یہ بات ڈیزرو کرتے ہیں زیادہ، یہ ڈیزرو کرتے ہیں. بنسبت اور الٹا نہیں. یہ بات دیکھیں پریکٹیکلی آپ کو سمجھ آتی ہے. لڑکی جا رہی ہے لڑکے کے گھر میں، ٹھیک ہے. یہ احسان لڑکی والوں کا ہے کہ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، کہ یہ احسان لڑکے والوں کا. لڑکے والوں کا کیا احسان ہوا؟ لڑکے والے تو ہماری لڑکی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ساتھ جہیز لے کے جا رہے ہیں، ساتھ اپنے مطالبات پورے کر کے لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ لاجیکلی بھی دیکھیں تو لاجیکلی یہ حق کس کا بنتا ہے؟ لاجیکلی یہ حق بنتا ہے لڑکی والوں کا. بالکل صحیح، ان کا پیسہ بھی لگ رہا ہے، ان کا پیسہ بھی لگ رہا ہے. دوسری بات ہے انہوں نے اپنا جگر کا پریشان بھی ہے، نہیں، انہوں نے اپنا جگر کا ٹکڑا دیا ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو جس کو انہوں نے پڑھایا تھا، ان کی دل جوئی ہونی چاہیے. تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میرے سچی بات ہے کہ میرے ایک طرح سے جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ اس موقع پر کون حقدار ہے دیے جانے کا؟ لڑکی کا باپ اور لڑکی کا بھائی، جس نے اپنی بیٹی دی، جس نے اپنا بھائی دی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ والا کام کریں، لڑکی کا دل مرد کی قدر سے بھر جاتا ہے. مرد نے اسے مہر بھجوا دیا، مرد اس کے گھر والے، اس کے والد کو تحفہ دے دیا، اس کے والدین کو عزت دی، اس کے والدین کو عزت دی. بارات کے ذریعے انہیں ذلیل نہیں کیا، انہیں جہیز کے لیے ذلیل نہیں کیا، انہیں تحائف کے ذریعے ذلیل نہیں کیا. وہ قدر کے ساتھ اپنے سسرال میں جاتی ہے. تو جب قدر کے ساتھ وہ جائے گی تو اس کا دل بھی تو ان کی محبت سے بھرا ہوگا. ٹھیک. لیکن یہ چونکہ کام نہیں ہوتے، عورت اپنی ذلت کے احساس کے ساتھ جاتی ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اس کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی اپنا آپ دکھاتی ہے. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ خیر. ہم اسی کے ساتھ ہی اپنے اس پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ولیمے کے بارے میں تذکرہ کریں گے، اور اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ دیگر مسائل کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.